جو ہے اس کا گھر جو ہے قرآن نے میرے کان میں راز کی بات کہہ دی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. نا قسمیں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ میرا گھر یہاں ہے، اس لیے قسمیں کھا رہا ہوں کہ میرے محبوب تو جو اس کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً میں نے یہ انسان خوب بنایا، خوب بنایا. علماء معاف کریں مجھے معائی بات نہ رہندی ہے، معاف کریں علماء مجھے خوب بنایا، اتنا خوب بنایا کہ اس سے خوب تر کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا. میں نے تو وہ قلم ہی توڑ دی جس سے یہ نقش بنائے. علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب. مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سیدہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. نا میرے محبوب آپ کوئی لاوارث تو نہیں، آپ کوئی لاوارث تو نہیں. سب سے قوی آپ کا وارث، سب سے قوی آپ کا محافظ. آپ کو اللہ کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا. آپ کے اخلاق یہ ہیں کہ لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، توڑنے والوں سے جوڑتے ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، کانٹے بچھانے والوں کو پھول پیش کرتے ہیں. دشمن جان کے بھی چارہ گر ہیں، دشمن جان کے بھی چارہ گر ہیں. محمد میں بتایا کرتا ہوں، بنو سلیم کے قبیلے کا ایک بوڑھا آیا، بنو سلیم کے قبیلے کا ایک بوڑھا آیا، کہنے لگا میں اس قبیلے سے آیا ہوں جس قبیلے نے آپ کے 70 غلاموں کو شہید کیا تھا. بیر روما پر 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، اور آپ کا دل اتنا مجروح ہوا کہ کبھی آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن آپ نے اس قبیلے کی ہلاکت و بربادی کی دعا کی تھی. وہ سب مر گئے. الحمدللہ میں ہوں تو اس قبیلے کا، لیکن میں نے صحابہ کرام کی شہادت میں اور ان پر ہاتھ اٹھانے میں حصہ نہیں لیا تھا. میں نے خود کو بیمار ثابت کر کے عذر کر لیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کی بد دعا کے اثرات سے محفوظ رہا ہوں، لیکن آج شرمندہ ہو کر آیا ہوں، یہ آزمانے کے لیے آیا ہوں
کہ کیا ہمیں بھی معاف کیا جا سکتا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا اگر تو اللہ کی توحید، اس کے رسول کی رسالت اور اسلام کی صداقت پر ایمان لائے تو کیوں نہیں معاف کیا جا سکتا؟ اس نے کہا اسی لیے تو آیا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا شہادت کا کلمہ پڑھو نا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور رحمت عالم نے گلے لگا کے فرمایا مبارک ہو تیری جہنم جنت سے بدل گئی۔ اب یہ بتا قبیلے میں کچھ چھوڑ کے بھی آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول درویش آدمی ہوں، حال تو یہ ہے کہ پیدل آیا ہوں، کوئی سواری نہیں ہے میرے پاس، سر برہنا ہوں، پگڑی تک نہیں ہے میرے سر پہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنی پگڑی اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دی۔ سیدنا علی کا امامہ اسے نصیب ہو گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ سید الانصار اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس بوڑھے کو ایک اونٹ گفٹ کرتا، ہدیہ کرتا۔ اونٹ بھی مل گیا۔ اب وہ کہنے لگا اللہ کے رسول 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس پر رحمت عالم چپ ہو گئے کہ تو نے 3 دن سے نہیں کھایا، یہاں ہفتوں سے فاقے چل رہے ہیں۔ ہاں فتح جنگ والو، کہیں یہ خیال نہ آئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ بے سر و سامان تھے کہ اتنے دنوں تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اوہو بہت ہی بے سر و سامانی تھی۔ یہ فاقے اضطراری نہیں اختیاری تھے۔ ہم اس وقت فاقہ کرتے ہیں جب کھانے کو نہ ملے، اور اللہ کے محبوب نے اس وقت فاقے کیے جب احد کا پہاڑ بھی سونے کو بننے کو تیار تھا، سونے کا بننے کو تیار تھا۔ اس وقت بھی آپ نے، ایک ہوتی ہے تن پروری اور ایک ہوتی ہے من پروری۔ میرے آقا من پروروں کے بادشاہ ہیں، وہاں تن پروری کہاں سے آئے گی؟ تو وہ فاقے اختیاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی کو اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ لے جاؤ اور لوگوں سے کہو یہ ضیف رسول ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اسے کوئی کھانا کھلا دے گا۔ سلمان بھی بڑا عجیب انسان ہے۔ فارس سے آیا اور نگاہ رسالت میں ایسا جچ گیا کہ رحمت عالم نے فرمایا اسے بدیسی نہ سمجھنا، اسے باہر کا کوئی غریب الوطن نہ سمجھنا، سلمان میری اہل بیت میں سے۔ سلمان اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، ھذا ضیف رسول اللہ، ھذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کہتا چلا جا رہا ہے اور گزرتا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اکرم کی چھوٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ کا گھر آ گیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ کے گھر کے سامنے سلمان رک گیا، شاید یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا۔ کچھ دیر ٹھہرا کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کوئی اسے کھانا کھلا دے۔ سیدہ کے گھر سے ایک کپڑا باہر آیا۔ سیدہ نے فرمایا یہاں بھی فاقہ ہے، حسنین بھوکے سو گئے ہیں، لیکن ابا حضور کے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی، یہ میری چادر لے جاؤ۔ وہ جو یہودی دکاندار ہے نا شمعون، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہو یہ چادر خرید لو اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ لے آؤ، میں روٹی بناؤں گی اور اپنے ابا حضور کے مہمان کو کھلاؤں گی۔ سلمان وہ چادر لے کر بازار میں آیا، شمعون کے پاس آیا، کہنے لگا یہ کپڑا لے لو اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے دے دو۔ فتح جنگ کے دوستو، معلوم نہیں اس کپڑے کی خاموشی میں کیا فصاحت تھی، اس کپڑے کی خاموشی نے کیا کہہ دیا۔ شمعون کہنے لگا یہ چادر کس کی ہے؟
سلمان نے فرمایا جس کی بھی ہو تمہیں کیا، تم تو سوداگر ہو، میں تمہیں کچھ دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتا ہوں، تو کپڑا لو، آٹا دو۔ شمعون نے کہا نہیں، پہلے بتانا ہوگا یہ چادر کس کی ہے۔ حاطف تقدیر نے اشارہ کیا سلمان بتا دو، شاید اس کی ہدایت کا لمحہ آ گیا۔ سلمان نے ساری کہانی سنا دی۔ یہ بوڑھا بنو سلیم سے آیا ہے اور اس نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فاقے تھے، آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور آواز بلند کرو، یہ رسول کا مہمان ہے۔ تو میں آواز لگاتا آ رہا تھا کہ حضور کی بیٹی کے گھر کے سامنے سے گزرا تو سیدہ نے اپنی چادر دے دی کہ اسے بازار میں فروخت کر کے آؤ اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے لاؤ، میں اسے کھانا کھلاؤں۔ اب شمعون کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا، اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا، موسیٰ کے خدا کی قسم، موسیٰ کے خدا کی قسم، توریت میں اللہ کے رسول کی، اللہ کے آخری رسول کی رسالت کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہے کہ وہ خود بھی سخی ہوگا، اس کا گھرانہ بھی سخی ہوگا۔ میں فاطمہ کے ابا کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں، میں فاطمہ کے ابا کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ اور رہی یہ چادر تو اسے میں کیا خریدوں، اسے تو زمانہ نہیں خرید سکتا، اس چادر کو پوری کائنات نہیں خرید سکتی، یہ واپس لے جاؤ اور سیدہ سے کہو آج کے بعد شمعون کی دکان بھی تیرے دین، تیرے ابا کے دین کے لیے ہے، شمعون کی جان بھی تیرے ابا کے دین کے لیے ہے۔ اقبال نے اسی کو منظوم کر دیا۔ اقبال کہتا ہے مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، بطول خطاب ہے، لقب ہے سیدہ کا، اور بنا ہے وتبتل الیہ تبتیلا سے۔ اٹھا کے ڈکشنری میں لغت میں دیکھ لیجئے گا بطول کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ عبد المجید اس کے ترجمہ کیا کرتا ہے، بطول اس کو کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادر اشرا اسوہ کامل بطول، صبر و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے فاطمہ بطول۔ اپنی عظیم مادر گرامی کی سچی تصویر ہے سیدہ فاطمہ بطول۔ مادر اشرا اسوہ کامل بطول، بہر محتاج دلش آگونا سوخ، چادر با یہود چادر خود را فروخت۔ ایک بھوکے انسان کی بھوک کا سن کر جس کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ اپنی وہ چادر بازار میں بھیج دی جس کی عزت و عفت کا مقابلہ جنت کی حوریں بھی نہ کر سکیں۔ بہر محتاج دلش آگونا سوخت، با یہود چادر خود را فروخت۔ عادت پروردہ صبر و رضا، وہ بطول جس نے ادب کے کرینے رحمت عالم کی گود میں سیکھے۔ ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، جس کے ہاتھ چکی پھیرتے ہیں اور زبان قرآن پڑھتی ہے، ہاتھ چکی پھیرتے ہیں اور زبان۔ اذا الشمس کویرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار طلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. سیدہ قرآن پڑھتی تھی اور ان کا معصوم قرآن سنتا تھا. حسین نے پنگھوڑے میں عظیم ماں کا قرآن سنتے ہی تو وعدہ کیا تھا، میری ماں تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھا ہے تو تیرا بیٹا گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھے گا. اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ سچی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ خود فاقہ کر کے ناداروں کو کھانا کھلانے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، سچائی کے علمبردار ہیں. اللہ کے رسول کسی اور کی سمجھ میں آئے نہ آئے، والذی نفس خدیجہ بیدہ اشہد انک رسول اللہ. سب سے پہلے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اتنا عظیم کردار جس کی سچائی پر سب سے پہلی گواہی رفیقہ حیات نے دی، سب سے پہلی گواہی بیوی نے دی، پھر نوکر نے دی، پھر سارے زمانے نے دی. وہ اکیلا کھڑا ہے فاران کی بلندی پر، وہ اکیلا کھڑا ہے فاران کی بلندی پر. زمانے کے تیور بگڑے ہوئے ہیں. وہ جو صادق و امین کہتے تھے آج شاعر و مجنون کہتے ہیں. وہ جو پھول بچھاتے تھے آج کانٹے بچھانے پر تلے ہوئے ہیں. کہتے ہیں آؤ کمپرومائز کر لیں، کچھ دو کچھ لو کی بنیاد پر کمپرومائز کر لیں. رب العالمین کا محبوب کہتا ہے نہ کروں تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جینے نہیں دیں گے، جینے نہیں دیں گے، عرصہ حیات تنگ کر دیں گے. لیڈر ہم ہیں، طاقت ہمارے پاس ہے، پارٹی ہماری ہے، حالات ہمارے سازگار ہیں، تو تنہا ہے. اگر کمپرومائز نہیں کرے گا تو جینے نہیں دیں گے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب دو ٹوک بات کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد تأمرونی اعبد تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تمہاری دھمکیوں کو کیا کروں، تمہاری ترہیب کو کیا کروں، تمہاری ترغیب کو کیا کروں. کچھ سرداروں نے یہ بھی کہا تھا محمد ذرا نرمی اختیار کیجئے، ذرا نرمی اختیار کیجئے، جس گھرانے سے چاہو گے رشتہ ہو جائے گا. بیٹیاں تو تیرے قدموں پہ قربان کریں گے محمد، تیرے قدموں پہ قربان ہوگی. ہماری نسوانیت جس گھرانے سے چاہو رشتہ ہو جائے، سرداری بھی تجھے ملے گی، چابیاں بھی بیت اللہ کی تیرے قدموں میں ہوں گی. منواؤ جو منوانا چاہتے ہو، لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا حق دے دو کہ ہمارے یہ آستانے بھی چلتے رہیں، دربار بھی چلتے رہیں، کاروبار بھی چلتا رہے. ہم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے نا، تمہاری سنتا نہیں، ہماری ٹھکراتا نہیں، تمہاری ہمارے آگے، ہماری اس کے آگے، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا، انڈائریکٹ سنتا.
ڈائریکٹ سنتا ہے، ذرا ہماری دکان بھی چلنے دیجیے۔ رحمت عالم نے فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں تمہاری سنوں یا اس کی سنوں؟ وہ کہتا ہے تم کہتے ہو تمہارے لیے رب کو چھوڑ دوں، وہ کہتا ہے میرے محبوب میرے لیے سب کو چھوڑ دیجیے۔ آج سارے رشتے پامال کرتا ہوں، آج ساری دوستیاں پامال کرتا ہوں، آج ساری تحریص و ترغیب پامال کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ چاہیے میرا معبود بھی۔ میرا معبود کون؟ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔